السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 17 لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرنے والے ہیں, لیکن میں یہ چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم نیا ٹاپک شروع کریں, آئی ووڈ لائک ٹو ریوائز کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے تھے. تو پچھلے لیکچر میں ہم بیسیکلی ٹائم ویلیو آف منی ہی کے کانسیپٹ کو کیری آن کر رہے تھے, اور اس سے پہلے پچھلے لیکچر سے پہلے بھی تھوڑا سا اور مزید پیچھے جاتے ہوئے اگر آپ ریوائز کرنا چاہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹائم ویلیو آف منی میں پریزنٹ ویلیو کا کیا کانسیپٹ ہے اور فیوچر ویلیو کا کیا کانسیپٹ ہے. تو پریزنٹ ویلیو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں فیوچر میں کوئی اماؤنٹ ملنے والی ہے تو اس کو کرنٹلی ہم دیکھنا چاہیں کہ اس کی ورتھ کتنی ہے تو وہ پریزنٹ ویلیو ہے. اور اگر ہمارے پاس اس وقت کچھ اماؤنٹ ہے اور ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج سے 5 سال یا 10 سال کے بعد اس کی ورتھ کتنی ہوگی, تو ہم اس کو کمپاؤنڈنگ کے تھرو گوئنگ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ ہماری فیوچر ویلیو جو ہے وہ اتنی ہوگی. تو اس سلسلے میں ہم نے مکس فلوز کی بھی بات کی کہ اگر ہمیں جو ہے ان ایون فلوز مل رہے ہوں, کبھی اماؤنٹ زیادہ مل رہی ہے یا کم مل رہی ہے, تو ہم اس کی کس طرح جو ہے فیوچر ویلیو کیلکولیٹ کریں گے. اسی طرح اگر فیوچر میں ہمیں ان ایون اماؤنٹ مل رہی ہو تو ہم اس کی پریزنٹ ویلیو بھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. لیکن پچھلے لیکچر میں ہم اس کے ایک اسپیشل کیس جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی اینوٹی کی, اور اینوٹی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس مکس فلو نہیں ہے بلکہ ایک کانسٹنٹ سم ہے, ایک گیون اماؤنٹ ہے جو کہ چینج نہیں ہوتی. وہ ہمیں ہر آنے والے پیریڈ میں اگر ملتی ہے تو اس کی پریزنٹ ویلیو ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ کریں گے, اور اس کو ہم کہتے ہیں وہ اینوٹی ہے. اور اسی طرح اگر ہم جو ہے ایک کانسٹنٹ اماؤنٹ جمع کراتے جائیں کسی ایک اکاؤنٹ کے اندر, تو آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم اس کانسٹنٹ ایکول اماؤنٹ کی ورتھ کیا ہوگی, تو وہ ہوگی فیوچر ویلیو آف دیٹ پرٹیکولر اینوٹی. اور اینوٹی سے ہی ریلیٹڈ ہم نے اینوٹی ڈیو کی بھی بات کی تھی. ایک ہمارے پاس آرڈنری اینوٹی ہے اور ایک اینوٹی ڈیو ہے. آرڈنری اینوٹی میں ہم نے یہ کہا کہ ہماری یہ جو پیمنٹس ہیں یا ہماری یہ جو ریسیٹس ہیں, دے ول ٹیک پلیس ایٹ دی اینڈ آف دی ٹائم پیریڈ. یعنی کہ اگر پہلا سال ہے تو سال کے اینڈ پہ ہمیں اماؤنٹ ملے گی, اگر دوسرا سال ہے تو دوسرے سال کے اینڈ پہ ہمیں اماؤنٹ ملے گی. لیکن جو ہمارے اینوٹی ڈیو کا کانسیپٹ ہے اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہماری اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیو ہو جاتی ہے ایٹ دی بگننگ آف دی ٹائم پیریڈ. یہ ہماری لیز پیمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ اس کی ایگزامپل ہے کہ جب ہم شروع ہی میں ایڈوانس میں جو ہے فرسٹ انسٹالمنٹ دیتے ہیں, سیکنڈ انسٹالمنٹ دیتے ہیں, تو دیٹ بیسیکلی از این ایگزامپل آف اینوٹی ڈیو. اب اسی اینوٹی کا ایک اسپیشل کیس ہے اور وہ ہے ہماری پرپیچوٹی. پرپیچوٹی میں بھی ہمارے پاس ایکول اماؤنٹس کی ریسیٹس ہیں یا پیمنٹس ہیں, لیکن فرق کیا ہے اینوٹی اور پرپیچوٹی میں؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پرپیچوٹی ہے اٹ نیور میچیورس, یعنی کہ اس کا اینڈنگ پیریڈ نہیں ہوتا, جبکہ ہمارے پاس جو اینوٹی ہے اس کا ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ ہے, 5 سال ہے, 10 سال ہے, 15 سال ہے, 7 سال ہے, وٹ ایور. ایک اسپیسیفائڈ جب پیریڈ ہوتا ہے تو دیٹ بیسیکلی از آر اینوٹی. لیکن جب ہمارے پاس ریسیٹس اور پیمنٹس فار ایور آتی ہیں اور ہماری وہ اینوٹی کبھی میچور نہیں ہوتی, تو دیٹ بیسیکلی از نون ایز دی پرپیچوٹی. تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پرپیچوٹی کی اگر ہم نے پریزنٹ ویلیو یا کرنٹ اس کی ورتھ کیا ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہو تو ہم کس طرح کریں گے. تو اس کے لیے فارمولا جو ہے وہ بہت سمپل ہے کہ ہمارے پاس وہ جو ریگولر پیمنٹس ہیں یا کیوپانس ہیں اس کو ہم سمپلی ڈیوائڈ کر دیں گوئنگ انٹرسٹ ریٹ پہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ پریزنٹ ویلیو آف اے پرپیچوٹی پی وی از اکول ٹو سی, جو کہ ہمارے پاس اماؤنٹ ہے کیوپان کی جو ڈز ناٹ چینج, ڈیوائڈیڈ بائی آر جو کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے یا مارکیٹ گوئنگ انٹرسٹ ریٹ ہے. تو سی ڈیوائڈیڈ بائی آر بیسیکلی از دی ویلو آف آر پرٹیکولر پرپیچوٹی. اور پرپیچوٹی کے کانسیپٹ کو کور کرنے کے بعد وی مووڈ آن اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرنٹ انٹرسٹ ریٹس. کہ ایک تو ہمارے پاس کوٹیڈ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے نارملی وچ از پر اینم بیسس. اس کوٹیڈ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ دیر آر ٹو کانسیپٹس
ایک ہے ہمارے پاس افیکٹو اینوئل انٹرسٹ ریٹ EAR. اب ہمارا افیکٹو اینوئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہی کوٹڈ انٹرسٹ ریٹ رہتا ہے اگر ہماری انٹرسٹ پیمنٹس جو ہیں ونس ان اے ایئر ٹیک پلیس کریں. لیکن اگر ہماری پیمنٹس ہے آفٹر ایوری لیٹس اسیوم 6 months, لیکن اگر لیٹس اسیوم کہ ہمیں انٹرسٹ جو ہے سال میں 2 مرتبہ ملتا ہے, ٹوائس اے ایئر, جس کو ہم کہتے ہیں سیمی اینوئل, تو اس صورتحال میں ہمارا کوٹڈ انٹرسٹ ریٹ لیٹس اسیوم از 10%. تو آفٹر ایوری 6 months we will be receiving 5%. Our 5% we are going to earn for the first 6 months, then the principal plus that 5% will give us another 5% for the second half of the year. So overall ہمارا جو effective interest rate ہوگا that is going to be higher than 10%. The concept of the compounding basically is applicable here when we are trying to find out the effective annual interest rate. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کنسپٹ ہے ہمارا اینوئل پرسنٹیج ریٹ APR. APR is simply what? Let's suppose کہ we are given a situation where we are saying the interest rate is 5% and there are 4 compounding period, meaning thereby کہ ہمیں انٹرسٹ ریٹ جو ہے یا انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے ہر کوارٹر کے بعد ملتی ہے. تو ہمارا اینوئل پرسنٹیج ریٹ کیا ہوگا کہ اگر ہمارا کوارٹرلی ریٹ ہم نے کہا ہے 2% ہے and there are 4 quarters, so annual percentage rate is going to be 2% multiplied by 4 is equal to 8%. یعنی کہ ہم ہر پیریڈ کا پرسنٹیج ریٹ لیتے ہیں and then we multiply it by the number of periods in a year. یہ دونوں کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیے and then finally we started talking about the loans. تو لونز کے سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ what are the various types of loans. And we said there are 3 different types of loans. سب سے پہلا جو ٹائپ ہے وہ ہے ڈسکاؤنٹڈ لون یا پیور ڈسکاؤنٹ لون. دوسری جو قسم تھی ہماری which we discussed وہ تھی انٹرسٹ اونلی لون and the third was the amortized loan. ان کو تھوڑا سا ریویو کر لیں. تو پہلی جو قسم تھی پیور ڈسکاؤنٹڈ لون, اس میں سپوز we want to borrow a certain amount of money. How much we are going to pay at the end of the period will basically include the interest in it. But جب ہم اس کو ریکارڈ کریں گے سے ہم کہتے ہیں کہ 1000 کا لون ہے جو ہم نے 1 سال کے بعد ری پے کرنا ہے. لیکن ایٹ دی بگننگ آف دی ایئر جو ہمیں لون اماؤنٹ ایک بینک دے گا اٹ از گوئنگ ٹو بی لیس دین 1000. اگر ہمارا انٹرسٹ ریٹ گوئنگ انٹرسٹ ریٹ از 10% تو کیا ہوگا کہ 1000 ملٹیپلائڈ بائی 10% از اکول ٹو 100 کہ انٹرسٹ اپروکسیمیٹلی 100 بنتا ہے. تو کیا کرے گا بینک کہ 1000 میں سے 100 پہلے ہی ڈیڈکٹ کر لے گا انٹرسٹ پیمنٹ اور ہمیں جو ہینڈ اوور کرے گا اماؤنٹ دیٹ ول بی 900. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پیور ڈسکاؤنٹڈ لون یعنی کہ 1000 کی پرنسپل جو ہم نے ری پے کرنی ہے آفٹر 1 ایئر اس میں سے انٹرسٹ اماؤنٹ نے پہلے ہی بینک نے سبٹریکٹ کر کے ہمیں لون جو دیا ہے دیٹ از 900. That's why we call it as the pure discounted loan کہ اس کی جو اماؤنٹ ہمیں ملتی ہے دیٹ از لیس دین دی اماؤنٹ وچ از ریکارڈیڈ ان دا بکس. بکس کے اندر ہم نے لون لیا ہے 1000 کا لیکن ہمیں جو پیمنٹ ہوئی ہے دیٹ از 900. Then we come to the interest only loan. اب انٹرسٹ اونلی لون کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سپوز وی ٹیک اے لون آف 1000 فار اے پیریڈ آف 5 years اور اب ہمارا جو گوئنگ انٹرسٹ ریٹ ہے دیٹ از 5% اینڈ دیٹ لیٹس اسیوم از اینوئل. تو کیا ہوگا کہ ہر سال ہم 50 روپیز کا صرف انٹرسٹ پے کریں گے.
for the entire duration of the loan. और मेच्योरिटी के ऊपर यानी कि जब लोन की मुद्दत खत्म हो जाएगी तो we will repay the principal amount borrowed which is 1000. जिस वक्त हमने लोन लिया है उस वक्त हमें 1000 ही मिलेगा और हमने वापस भी 1000 करना है, लेकिन फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द लोन हमें जो है क्या पे करना पड़ेगा, द इंटरेस्ट पेमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट्स. जो थर्ड कैटेगरी ऑफ द लोन है दैट इज बेसिकली अमोर्टाइज्ड लोन. अब अमोर्टाइज्ड लोन में हम ना सिर्फ ये कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे करते हैं बल्कि प्रिंसिपल अमाउंट का भी कुछ पोर्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली पे करते चले जाते हैं. यानी हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, ये टोटल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जो हम पे करते हैं टू द बैंक, उसमें क्या होता है कि एक पोर्शन होता है इंटरेस्ट का और दूसरा होता है प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड की रीपेमेंट का. अब इसके अंदर भी दो तरह की कैटेगरीज हो जाती हैं कि एक कैटेगरी में हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो रीपे करते चले जाते हैं और उसके साथ साथ जितना इंटरेस्ट बनता है पूरी बैलेंस के ऊपर, रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर वो भी पे कर देते हैं. लेकिन दूसरी तरफ हमारा एक और भी सिनेरियो है जिसमें हमारे इंस्टॉलमेंट या पेमेंट फिक्स्ड होती है. पहले सिनेरियो में जब हम फिक्स्ड प्रिंसिपल रीपे करते हैं तो उसमें हमारे इंस्टॉलमेंट का साइज जो है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. लेकिन ये जो हमारी दूसरी तरह की है जो कि बहुत कॉमन है इन लीज एग्रीमेंट्स एंड लीज पेमेंट्स, जैसे कि आजकल हम लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, कंज्यूमर लोन्स इस तरह के मिल रहे हैं, लीज के ऊपर यू कैन बाय एनी होम अप्लायंस, उस सारे के ऊपर जो प्रिंसिपल ऑपरेट हो रहा है वो है अमोर्टाइज्ड लोन का, जिसमें हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं और प्रिंसिपल भी पे करते हैं, लेकिन हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो एक फिक्स्ड अमाउंट की होती है और उस फिक्स्ड अमाउंट में इनिशियली इंटरेस्ट का पोर्शन ज्यादा होता है और प्रिंसिपल की रीपेमेंट कम होती है. स्लोली एंड ग्रेजुअली इंटरेस्ट हमारा कम हो जाता है क्योंकि बैलेंस ऑफ द लोन कम हो जाता है, तो उसके साथ साथ हमारी जो रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल है उसका पोर्शन जो है वो बढ़ता चला जाता है. तो इसके साथ ही हमने कंक्लूड किया अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कि बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी प्रैक्टिकली क्या क्या एप्लीकेशंस है एंड फाइनली इस कॉन्सेप्ट की क्या यूजफुलनेस है फॉर आवर रियल लाइफ. और उसमें हमने ये देखा कि अगर हमने एजुकेशन के लिए कुछ सेव करना है तो वी कैन कैलकुलेट कि आज हम स्लोली एंड ग्रेजुअली एक टाइम इंटरवल के साथ कितनी अमाउंट डिपॉजिट करते चले जाएं कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट है आफ्टर 5 years, 10 years, whatever time period we decide, वो कितनी हमें मिल जाएगी. इसी तरह लीज को फिगर आउट करने के लिए, फिर बैंक्स में डिसीजन करने के लिए कि किस बैंक में हम इन्वेस्ट करें और किस बैंक से हम बोरो करें, उसके लिए हमारे पास कंपाउंडिंग एंड इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का जो है एक गाइडलाइन है टू डिसाइड. तो इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं अपने इस टॉपिक को, बट इसी टॉपिक के साथ एक अप्लाइड वर्जन का टॉपिक जो है इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे, शुरू आज करेंगे एंड देन ऑफ कोर्स हम इसको कैरी ऑन करेंगे फॉर द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स. तो ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑफ द बॉन्ड. बेसिकली हमारा ये जो बॉन्ड का टॉपिक है इट बेसिकली इज एन एप्लीकेशन ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट. टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम कोशिश करेंगे कि किस तरह एक बॉन्ड की वैल्यू या वर्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स के फीचर्स क्या होते हैं और मार्केट्स जो हैं जिनमें बॉन्ड ट्रेड किए जाते हैं वो किस तरह ऑपरेट करती हैं. एंड फाइनली इंटरेस्ट रेट के साथ बॉन्ड की प्राइस या वैल्यू जो है वो बहुत वेरी करती है. तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि किस तरह इंटरेस्ट रेट को रिस्पॉन्ड करती है हमारे बॉन्ड की प्राइस या के वैल्यू. तो हम इंटरेस्ट रेट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो हम शुरू करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉन्ड इटसेल्फ. कि सबसे पहले हम ये कहें कि बॉन्ड होता क्या है. तो हमारा जो बॉन्ड है बेसिकली दैट इज एन एविडेंस ऑफ अ लॉन्ग टर्म
لون. جب بھی کبھی لفظ بانڈ یوز کیا جاتا ہے ہمیشہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک لانگ ٹرم لون. Now the question arises کہ suppose if I want to borrow on long term basis, I need a loan for 10 years. Can I issue the bond? The answer is probably not. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک کریڈٹ وردی ایشور ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جو انویسٹر ہے, جو بائر ہے, وہ لون دے رہا ہے, بیسیکلی انویسٹ کر رہا ہے لانگ ٹرم میں. تو وہ کہاں انویسٹ کرنا چاہے گا جس میں رسک آف نان پیمنٹ یا ڈیفالٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو. اس لیے نارملی لارج کارپوریشنز اینڈ دی گورمنٹس دے ایشو دی بانڈس in order to borrow on long term basis. So we can say کہ bond is an evidence of a long term loan taken by the governments and the corporations. When a corporation or the government wishes to borrow from the public on a long term basis, they issue the bonds. They issue the bonds and then sell it to the general public. جب وہ جنرل پبلک کو سیل کرتے ہیں we call it as the bond is being sold from the corporation or the government to the general public in order to take a long term loan. جنرل پبلک یا انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے they have made a long term investment. اب اس میں جب بانڈ ایشو ہوتے ہیں تو اس میں who is the investor and who is the borrower. تو بانڈ کے اندر ہمارا ایشور بیسیکلی از دی بارور. سو ا بانڈ ریپرزینٹس ا لون میڈ بائی انویسٹرز ٹو دی ایشور. ان ریٹرن فار ہز اور ہر منی دی انویسٹر ریسیوز ا لیگل کلیم آن فیوچر کیش فلوز آف دی بارور. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب گورنمنٹ یا کارپوریشنز when they issue bonds, then what happens? The investors, they purchase it. The investor knows کہ یہ گورنمنٹ اور کارپوریشن ایک ریگولر ٹائم انٹرول کے بعد ان کو سرٹن اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ پے کریں گے آن دس پرٹیکولر انویسٹمنٹ. ڈیٹیل میں جب ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو وی مے سے سو کہ دی ایشور پرومسز ٹو make regular coupon payments every period until the bond matures and pay the face or the par or the maturity value of the bond when it matures. یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں بانڈ کی تو ہمارے انویسٹرز کو دو طرح کی پیمنٹس ملتی ہیں. ایک تو سپوز وی آر سیئنگ کہ 10 years بانڈ ہے اور اگر ہماری انٹرسٹ پیمنٹس جو ہیں وہ ایئرلی بیسس پہ ہیں تو اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ ہمارے انویسٹر کو ہر سال کے بعد ایک ریگولر پیمنٹ ہوتی جائے گی. ہم اس کو کہتے ہیں کیوپان پیمنٹ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی 10 years جو انویسٹر ہوگا اس کو پرنسپل اماؤنٹ جو ہے وہ پے بیک کی جائے گی اور اسی پرنسپل اماؤنٹ کو ہم پار ویلیو بھی کہتے ہیں, میچورٹی ویلیو بھی کہتے ہیں اور پرنسپل اماؤنٹ بھی کہتے ہیں. یعنی کہ پار, میچورٹی اینڈ دی پرنسپل, دیز ٹرمز آر یوزڈ انٹرچینجبلی وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی bonds. Now there is a possibility کہ ہمارا جو ایشور ہے, ایشور از دی borrower, may not be able to either making the interest payments or the principal or the face value or the maturity value at the time of maturity. So when it happens, we call it as کہ ہمارا جو ایشور ہے یا borrower ہے وہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے. اب ڈیفالٹ جو ہے نان پیمنٹ کو ہم ڈیفالٹ کہہ رہے ہیں, وہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے ریگارڈنگ دی کیوپان پیمنٹ اور وہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے ریگارڈنگ دی پیمنٹ آف دی پرنسپل. سو since the above mentioned promises are contractual obligations, an issuer who fails to keep them
is subject to legal action on behalf of the lender, which is the bond holders. یعنی کہ جب bond issue ہوتے ہیں, the issuer and the investor, they enter into an agreement or contract. اس لیے جب بھی اس کانٹریکٹ کی وائلیشن ہوتی ہے through the non-payment of the coupon or the principal at maturity, legal action can be taken against the issuer for the non-payment. اب bond کی مختلف terminologies کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے I would like to take an example here. So the example is, we have assumed we have taken a hypothetical corporation, B corporation. B corporation wants to borrow $1,000 for 30 years at 12% interest rate. اب B corporation کے لیے اس کے دو components کیا ہوں گے؟ The B corporation will pay 12% interest rate on the face value, which is 1,000, is equal to $120 per year for the coming 30 years. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ whenever we talk about the interest rate, اور اگر جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے 12%, and there is no qualifier, 12% semi-annually or 12% quarterly, there is no mention about anything. So by default, جب بھی ہمارے انٹرسٹ ریٹ ہوتے ہیں, they are taken, they are assumed as per annum basis interest rates. تو اس لیے یہاں پہ بھی کوئی qualifier نہیں ہے, تو ہم assume کر رہے ہیں کہ یہ annual bond ہے اور ہمارے coupon جو پیمنٹ ہوگی that will occur at the end of every year. تو یہ B کارپوریشن جو ہے ہر سال کے بعد end of the year $120 جو ہے وہ انویسٹر کو دے گی for the entire life of the bond, which is taken as 30 years. دوسری پیمنٹ کیا ہوگی؟ دوسری پیمنٹ ہے ہمارا $1,000 at the end of 30 years, جس کو ہم کہتے ہیں par value, face value یا maturity value. So that we have reflected here. Corporation is going to repay 1,000 at the end of 30 years. اب انہی کمپوننٹس کو, جو مختلف کمپوننٹس ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیے ہیں, ان کو لیتے ہوئے ہم مختلف ٹرمینالوجیز کو ڈیفائن کرنا چاہیں گے کہ 120 ریگولر انٹرسٹ پیمنٹس آر دی بانڈز کوپنس, کہ جو 120 کی ریگولر پیمنٹس بی کارپوریشن انویسٹر کو کر رہی ہے, تو وہ اماؤنٹ 120 از نون ایز کوپنس. اگر ہم نے کوپن کو ڈیفائن کرنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوپنس آر دی ریگولر پیمنٹس, انٹرسٹ پیمنٹس آف ایکول اماؤنٹ جو کہ ایشور پے کرے گا ٹو دی انویسٹر. دین کمز دی نیکسٹ ٹرمینالوجی which is the par value or the face value. So in this case 1,000 is the par value or the face value of the bond. اب 1,000 کیا ہے? What is the par value or the face value? کہ worth of the bond when it is issued, which is written on the face of the bond itself. وہ repay کرتا ہے آپ کا issuer at the end of the maturity period. So that is known as the par value or the face value, جو کہ investor recover کرے گا at the maturity time. Then next terminology comes coupon rate. Annual coupon divided by the par value is the coupon rate. So here we said our annual coupons were 120, par value is 1,000. So what is our annual interest rate? 120 divided by 1,000, 12%. So coupon rate is the percentage of the par value which is paid by the issuer to the investor. And finally, the maturity time or the maturity period. For the B corporation, the maturity period is 30 years. So the 30 years is the maturity period. اور اگر ہم نے maturity period کو define کرنا ہو تو how we would define it? So we will say کہ maturity time is the time period after which the issuer has to repay the principal amount or the face value to the investor. تو یہ تو ہے ہماری some important terminologies of the bond,
and we tried to explain them with the help of a hypothetical example. अब हम बॉन्ड ही के टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हुए we would like to see another aspect of the bond, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड वैल्यूज एंड द यील्ड. इसमें हम ये देखना चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसका कूपन रेट है, मैच्योरिटी पीरियड है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड है, उन सब को लेते हुए और उसके साथ साथ कीपिंग इन माइंड द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, हम उस बॉन्ड की वर्थ या वैल्यू जो है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं. और उसके बाद विल टॉक अबाउट द यील्ड टू मैच्योरिटी इंशाल्लाह इन टुडेज लेक्चर. तो हम शुरू करते हैं द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड के साथ. सो द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स मे फ्लक्चुएट as the interest rate change by time in the marketplace. Although the coupon payments, जैसा कि अभी हमने कहा, एग्जाम्पल में भी कहा कि 120 की coupon payment for B corporations bond that will remain fixed for a period of 30 years. वो coupon payment और principal amount has been pre-decided. अब क्या है कि अब अगर मार्केट के इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं, जो बॉन्ड ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, इंटरेस्ट रेट्स के चेंज होने की वजह से उसकी वैल्यू जो है वो कम या ज्यादा हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं या कि मार्केट के इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कम हो गए हैं. तो हम दोनों सिनेरियो को लेते हैं, स्टार्टिंग विद द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट. So when interest rate rise, the present value of the bonds remaining cash flows decline and the bond is worth less. इसका क्या मतलब है? आपको याद होगा कि शुरू में मैंने ये कहा था कि बॉन्ड की जो है वैल्यू डिटरमिन करना is an application of the concept of the time value of money. तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड की वर्थ या वैल्यू डिटरमिन करने के लिए जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं रिलेटेड टू द बॉन्ड्स, दो तरह के हैं. एक है रेगुलर पेमेंट्स वाली कूपन्स इक्वल अमाउंट यानी कि एन्युटी, और दूसरी है हमारे पास अ लम सम अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी व्हिच इज द पार वैल्यू और द फेस वैल्यू. तो हम क्या करते हैं, एन्युटी की डिस्काउंटेड वैल्यू व्हिच इज द कूपन की डिस्काउंटेड वैल्यू, और उसके साथ उसमें एड अप क्या कर देते हैं हम, प्रिंसिपल या पार वैल्यू की वन टाइम डिस्काउंटेड वैल्यू, एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. लेकिन हम डिस्काउंट किससे करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, दैट इज द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स. और ये डिस्काउंट रेट जो है वो चेंज होते चले जाते हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट के साथ. अब अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, जब भी हमारा डिस्काउंट रेट बढ़ता है तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है. तो जब हमारा मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारा डिस्काउंट रेट बढ़ गया फॉर बोथ द कूपन्स एज वेल एज द प्रिंसिपल और द पार. अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा इसका कि हमारे बॉन्ड की वैल्यू या वर्थ इन द मार्केट प्लेस वो कम हो जाएगी. अब लॉजिकली स्पीकिंग इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि सपोज आई एम ए न्यू इन्वेस्टर, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन है कि एक और नया इशू जो कि मैं मार्केट से परचेज कर सकती हूं एट 12% और 15%. जैसे अज्यूम कि हमारा जो प्रीवियस बॉन्ड है उसी को लेके हम चल रहे हैं और वो हम मुझे दे रहा है 12%. अब अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट 15% हो जाता है तो मैं उसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ कोई और दूसरा बॉन्ड खरीदती हूँ तो मेरा रिटर्न क्या होगा, 15% पर एनम. तो मैं क्यों चाहूंगी कि मैं इस बॉन्ड को खरीदूं जो मुझे 12% देता है. द ओनली केस और ओनली सिनेरियो जिसमें मैं अट्रैक्ट होंगी टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन 12% बॉन्ड इज कि अगर मुझे प्राइस कम देनी पड़े, अदरवाइज आई विल गो एंड मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द 15% बॉन्ड. इसलिए जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड मार्केट में मौजूद होते हैं उनकी वर्थ जो है वो कम हो जाती है, उनकी मार्केटेबिलिटी, उनकी मार्केट प्राइस, उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ जो है वो कम हो जाती है. कन्वर्सली अगर मार्केट के इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कम हो जाएं, lower than 12%, then what will happen? Every investor like me
will be interested to make an investment in B Corporation bond جو کہ مجھے 12% دے رہے ہوں گے. مارکیٹ کا ریٹ ہے 10%. Then what will happen? Everybody would like to make an investment in the existing B Corporation bonds at an interest rate of 12%. As a result, market demand for the B Corporations bond will increase اور جو comparable bond آپ کو 10% دے رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ کم ہوگی. Therefore, جب بھی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پرائس بڑھ جاتی ہے. So, the price or the worth of the bond will increase when the going market interest rates will decline. And this is what we have reflected. Okay, when the interest rates fall, the bond is worth more. Now, in order to determine the value of a bond at a particular point in time, we need to know 4 main things. The information which we need is the number of periods remaining till maturity, the face value of the bond, the coupon rate, and the market interest rate for similar bonds. The interest rate which is required by the market is known as the yield to maturity. یعنی کہ اگر ہم نے کسی بانڈ کی ویلیو یا ورتھ کیلکولیٹ کرنی ہو تو ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے ہوگا کہ کتنے ٹائم پیریڈ جو ہیں دے آر ریمیننگ ٹو میچورٹی. دین واٹ از دی کیوپان ریٹ. دین وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دی فیس ویلیو ایٹ دی پار ویلیو. اینڈ فائنلی وی وڈ لائک ٹو ہیو دی ڈسکاؤنٹ ریٹ اور دی مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ. Having collected all of these information, we can calculate the value or a worth of particular bond. Here again we have taken an example of X Corporation. The X Corporation issues a bond with 10 years to maturity having annual coupon of $80. Similar bonds have a yield to maturity of 8%. So we have all the required information here. There are 10 years to maturity, annual coupon is $80 and yield to maturity is 8%. So here the discount rate is 8%. With this information, when we are trying to calculate the value or the worth of the bond, ہماری جو ریٹرنس ہیں یا کیش فلوز ہیں ان کے 2 کمپوننٹ ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا. ایک ہے اینول کیوپانس اور دوسرا ہے the face value or the par value at the time of maturity. So that we have reflected that X bonds cash flows have 2 components. An annuity component, coupons, and a lump sum face value paid at maturity. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے coupons جو ہیں وہ equal amount کے ہیں $80 کے ہیں for the X corporation for the coming time period which is 10 years. They will not change. So they resemble to an annuity. اگر ان کی ورتھ آج ہم نے نکالنا ہے تو we are going to treat it just like an ordinary annuity. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے the payment or the face value or the principal amount or the maturity value at the time of maturity. وہ ہمیں ملے گا after 10 years. So 10 سال کے بعد ہمیں جو 1000 ملنا ہے that is the second component a lump sum amount. اس کو ہم separately as one particular amount discount کریں گے and we'll add both of them together. So for the X corporation at the going interest rate of 8%, the present value of 1000 paid in 10 years, meaning after 10 years. Present value formula ہمارا کیا ہے؟ وہی the amount which we are going to receive in future, the future value divided by 1 plus r to the power t. Try to recall جب ہم time value کا concept پڑھ رہے تھے simply ہم نے کہا present value is equal to future value divided by 1 plus r to the power t, where r is the discount rate and t is the number of time period for the discount. After how many years جو ہے وہ ہمیں وہ amount مل جائے گی. So here ہمیں 1000 کم مل رہا ہے after 10 years. So what we have here is 1000 divided by 1.08 to the power 10. That is equal to 1000 divided by 2.1589
is equal to 463.19. What does it mean? کہ ہمیں وہ جو 1000 ملنا ہے after 10 years as a maturity value, اس کی ورتھ آج کے ٹرم میں جبکہ ہمارا مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ از 8% is equal to 463.19. اب ہم آتے ہیں دوسرے کمپوننٹ کی طرف جو کہ کوپان کا ہے. So the present value of the annuity of $80 per year for 10 years, کیونکہ ہمیں ہر سال $80 مل رہے ہیں اس لیے we are going to treat it just like an ordinary annuity. اور annuity کی پیمنٹ پیریڈ کتنے ہیں؟ 10 years. So the present value is equal to 80 multiplied by 1 minus 1 over 1.08 to the power 10 divided by 0.08. اب ہم ریکال کریں جو ہمارا اینوٹی کا فارمولا تھا. We said whenever we are trying to find out the present value of an annuity, ہمارا فارمولا کیا تھا؟ That is equal to the regular payments are multiplied by 1 minus 1 over 1 plus r to the power t and this whole thing is divided by r. تو ہمارے اس پرٹیکولر سینیریو میں $80 سی جو ہے that is the regular payments 80 multiplied by 1 minus 1 over 1.08 to the power 10 divided by 0.08. So ہماری present value is equal to 80 multiplied by 6.7101 which is equal to 536.81. What does it reflect? کہ ہمیں یہ جو $80 ملنے ہیں per year for the coming 10 years آج اس کی ورتھ کتنی ہے؟ That of course is less, 536.81. اب اگر ہم اس ایکس کارپوریشن کے بانڈ کی ٹوٹل اوور آل ویلو دیکھنا چاہیں تو وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو، ہم ان دونوں کمپوننٹس کو ایڈ اپ کر دیں گے. سو ٹو گیٹ دی بانڈس ویلو وی ایڈ اپ بوتھ پارٹس. ٹوٹل بانڈ ویلو از اکول ٹو 463.19 پلس 536.81 is equal to 1000. This means that the bond sells for exactly its face value or the par value. تو اس بانڈ کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ par value بانڈ ہے. There is another reason for that. ایک ذہن میں رکھیں کہ جب بھی بانڈ کا کوپان ریٹ is equal to the market interest rate or the discount rate, then the bond is going to sell at the par value or the face value. تو ہمارے اس ایگزامپل میں ہمارا جو کوپان تھا اینوئل دیٹ واز 80. سو 80 ڈیوائڈیڈ بائی 1000 از 8%. تو ہمارا کوپان ریٹ کیا ہے؟ 8%. جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہم نے لیا مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ دیٹ از 8% اگین. سو وین ایور دی کوپان ریٹ از اکول ٹو دی ڈسکاؤنٹ ریٹ تو ہمارا بانڈ جو ہے اٹ ول بی سیلنگ ایٹ دی پار، یعنی مارکیٹ کی پرائس ول بی اکول ٹو دی پار ویلو آف دی بانڈ. اب مختلف سیناریوز پاسبل ہیں یہاں پہ کہ اگر سپوز ایک بانڈ جو ہے اس کا کوپان ریٹ از لوور دین دی مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ، پیپل ول ناٹ بی انٹرسٹڈ. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے کیونکہ از آفرنگ اونلی 8% ریٹرن جبکہ مارکیٹ 10% ریٹرن دے رہی ہے. تو 8% ریٹرن جب وہ دے رہی ہے تو اس وقت ہم اسی وقت اس کو سیل کر پائیں گے اگر ہم اس کو لیس پہ بیچیں. اور لیس کیا ہوگا کہ وین ایور کہ ہماری کوپان ریٹ از لیس دین دی مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ دی بانڈ از گوئنگ ٹو سیل ایٹ اے ڈسکاؤنٹ، یعنی کہ مارکیٹ کی جو ویلو ہوگی اس پرٹیکولر بانڈ کی ول بی لیس دین دی پار ویلو. سملرلی وائس ورسا جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ اگر ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ 10% ہے، کوپان ریٹ جو ہے وہ کم ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سیناریوز جو ہیں دے لیڈ ٹو دی ایکسپلینیشن آف دی ڈسکاؤنٹ بانڈ اینڈ دی پریمیم بانڈ. اب ڈسکاؤنٹ بانڈ کیا ہوتے ہیں کہ جب بھی مارکیٹ کی ویلو لیس دین دی پار ویلو ہو تو دے آر نون ایز دی ڈسکاؤنٹ بانڈ. وین ایور مارکیٹ کی ویلو از گریٹر دین دی پار ویلو so they are known as the premium bond. اب اسی چیز کو جب بھی ہم نے کیلکولیشن کی ہے for ایکس کارپوریشنز بانڈ، ہم ٹائم لائن کے ساتھ بھی
دکھا سکتے ہیں, جیسا کہ ہم ٹائم ویلیو آف منی کے کانسیپٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے یوز کرتے رہے ہیں. سو دیٹ از ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ ہیئر کہ ہمارے پاس 10 ایئرس ہیں, کیونکہ اس کی میچورٹی میں 10 ایئرس رہتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام 0 up to 10. So on the upper portion of the line, above the line we are taking the years, below the line we are taking coupon and the face value. کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیش فلو اسٹریمس کیا ہے. کوپان کی اسٹریم جو ہے اسٹارٹنگ فرام ایئر نمبر 1 کنٹینیو کرتی ہے ٹل ایئر نمبر 10. So we have 80 کی ریگولر اسٹریم فار the coming 10 years. Face value will only be recovered at the time of the maturity. So we have listed at under 10th year as 1000. So ہمارے ٹوٹل جو کیش فلوز ہیں for the 9 years they are $80, for the 10th year they are 1080. اب یہی جو بانڈس ہیں ہمارے جن کی ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ جو جو مارکیٹ پلیس کے اندر چینج ہوتا ہے بانڈ کی ویلیو جو ہے وہ بھی چینج ہوتی چلی جاتی ہے. اور ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے, ابھی ہم نے ایک سمپل اگزامپل لی اور ہم نے یہ کہا کہ اگر مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا تو لوگ جو ہیں آپ کے آلریڈی ایگزسٹنگ بانڈ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اگر وہ بانڈ آپ کو لوور کوپان ریٹ آفر کر رہا ہے, کیونکہ بانڈ کا ریٹرن تو جو ہے وہ کوپان ہی ہے اور پھر میچورٹی ہے. اس لیے جو ہی مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ چینج ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ ریٹ کے طور پہ یا اپرچونٹی کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں, تو ہمارے بانڈ کی ورتھ یا مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ چینج ہوتی چلی جاتی ہے. سو لیٹس اسیوم کہ ہم ایک ہائر انٹرسٹ ریٹ یا لوور انٹرسٹ ریٹ دونوں کی سینیریو کو دیکھیں گے. تو وی آر سیئنگ suppose that the interest rate has increased to 10% after 1 year. ابھی جب ہم ایک ایکس کارپوریشن کے بانڈ کی بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارا کوپان ریٹ از 8% اور پھر ہم نے یہ کہا کہ مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ از آلسو 8%. اور آپ نے دیکھا کہ جو بانڈ کی ویلیو تھی یا ورتھ تھی کیلکولیٹڈ that was exactly equal to 1000. یعنی market value was equal to the face value or the maturity value. and ہم نے یہ کہا کہ یہ bond جو ہے that was selling at par. اب ہم اسی bond کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں and we are taking the scenario جہاں پہ market کا interest rate جو ہے وہ 8% سے بڑھ کے 10% ہو گیا. So let's look at the calculations کہ what is going to happen to the value or the worth of that X corporations bond جس کے فیچرز جو ہیں ان میں کوئی چینج نہیں آیا. ایک سال کے بعد مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 8% سے بڑھ کے 10% ہو گیا ہے. Therefore ہمارے ٹائم پیریڈ ریمیننگ ٹو میچورٹی کتنا ہے 9 years. So interest rate has risen to 10% after 1 year, 9 years to maturity. Now the present value of 1000 paid in 9 years at 10%. دو چیزیں ہماری چینج ہو رہی ہیں. میچورٹی پیریڈ اور کوپان کی اب جو ہمیں پیمنٹ ملنی ہے دیٹ از فار دی 9 years. اور جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بڑھ گیا 8% سے 10% پہ. So 1000 divided by 1.10 to the power 9 is equal to 1000 divided by 2.3579 is equal to 424.10, lower than before. اب اس لوئرنگ کی دو وجہ ہیں, ایک تو ایک سال کم ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ یا مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا. اینڈ پریزنٹ ویلو آف $80 annuity for 9 years at 10% is equal to 80 into 1 minus 1 over 1.10 to the power 9 divided by 0.10. وہی ہم اینوٹی کا فارمولا یوز کر رہے ہیں is equal to 80 into 5.7590. سر ہم چینج کیا کر رہے ہیں کہ ٹائم پیریڈ کو 10 سے کم کر کے 9 کر دیا, ڈسکاؤنٹ ریٹ کو 8 سے بڑھا کے 10% کر دیا. So that is equal to 460.72. So adding both the parts, total bond value is equal to 424.10 جو کہ ورتھ ہے ہماری میچورٹی ویلیو کی, پلس 460.72 جو ورتھ ہے ہماری کوپان پیمنٹس کی جو ہمیں ملنی ہے فار دی کمنگ 9 years.
So they are equal to 884.82. Therefore, the bond should sell for about $885. اب ہو کیا رہا ہے کہ جب مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا فرام 8 to 10%, کیا ہوا کہ بانڈ کی جو مارکیٹ ورتھ ہے that has decreased from 1000 to 885. So we see an inverse relationship between the market interest rate and the value, market value or the worth of a bond. اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ because the bond sells for less than the going rate, investors are willing to lend something less than 1000, کیونکہ جو مارکیٹ ورتھ یا ویلیو ہے انویسٹر کے ویو پوائنٹ سے یہ اماؤنٹ ہے جو کہ وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. Because the bond sells for less than the face value, it is said to be a discount bond. The investor who purchased and kept bond would get $80 per year and would have a gain of 115. کس طرح کہ 1000 اس کو ملنا ہے 9 پہ لیکن اس کی ورتھ کتنی ہے 885. So the difference between 1000 and 885 is again 115, کیونکہ آج اگر میں پرچیز کرتی ہوں تو میں پے کروں گی 885 لیکن 9 سال کے بعد میں کلیکٹ کروں گی کتنی اماؤنٹ 1000. So 1000 minus 885 مجھے گین دے رہا ہے کتنا $185 کا. The gain compensates the lender for below market coupon rate, کیونکہ وہ مارکیٹ کا ریٹ 10% ہے اور اس کے اوپر ریٹ ہے 8%. So another way to see why bond is discounted by 115 is to note that the 80 coupon is $20 below the coupon on a newly issued par value bond. کہ اب اگر اس وقت کوئی بانڈ par value پہ ایشو ہوگا تو اس کے اوپر ہمیں کیا ملے گا coupon 10% of 1100, جبکہ ہمارا بانڈ ہمیں دے رہا ہے 80. سو ہمارا بانڈ جو ہے ہمیں $20 کم دے رہا ہے. ایک طرف ہمارے پاس $115 کا گین ہو رہا ہے اس بانڈ سے میچورٹی کے اوپر, پر دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ کوپان میں ہمیں $20 پر ایئر کا جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے if we invest in this particular bond. So the investor who buys and keeps the bond gives up $20 every year for 9 years. At 10%, this annuity is worth $20 into 1 minus 1 over 1.10 to the power 9 divided by 0.10 is equal to $20 multiplied by 5.7590 is equal to 115.18. اب دو چیزیں ہیں, ہمیں جو ہے میچورٹی کے اوپر گین ہو رہا ہے دیٹ از اکول ٹو 115, جو پریزنٹ ویلو ہے ہمیں لاس کی دیٹ از اکول ٹو 115. سو بوتھ آر کمپنسیٹنگ اگینسٹ ایچ ادر. دین وی کین آلسو لک ایٹ دی ادر سائڈ آف دی بانڈ وین دی انٹرسٹ ریٹس دے آر آلسو چینجنگ. لیکن ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی دیٹ ریلیٹڈ ٹو دی انکریز ان دی انٹرسٹ ریٹ. وٹ ول ہیپن اگر ہمارے مارکیٹ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ ڈیکریز ہو جائیں؟ تو جب مارکیٹ کے انٹرسٹ ریٹ ڈیکریز ہو جائیں گے تو آف کورس انورس چینج ول ٹیک پلیس ان دی پرائز اور دی ویلیو آف دی بانڈ. تو جو مارکیٹ کے انٹرسٹ ریٹ ڈیکریز ہوں گے تو بانڈ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ایک اور پرٹیکولر ایگزامپل لیں گے کمپریہنسو فار ون پرٹیکولر کارپوریشن, اور اس کے ساتھ ہم ایکسپلین کریں گے اگین دس انورس ریلیشن شپ بٹوین دی مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ جو کہ ہمارے لیے ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی ہوتا ہے اینڈ دی پرائز اور دی ویلیو آف دی بانڈ ان دا مارکیٹ پلیس. لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارا یہ جو ریلیشن شپ ہے انٹرسٹ ریٹ کا اور مارکیٹ پرائز آف دی بانڈ کا which is negative or inverse, this is one of the very very important topic اور issue جب ہم بانڈ کو ویلیو کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ایگزامپل سے اس کو فردر ایکسپلین کریں گے. بٹ رائٹ ناؤ بفور آئی کلوز ٹوڈیز لیکچر میں یہ چاہوں گی کہ میں ریوائز کر لوں, سمرائز کر لوں کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے. تو آج کے لیکچر میں وی اسٹارٹیڈ ود این اپلیکیشن آف دی ٹائم ویلیو آف منی, کہ جو ہماری
ٹائم ویلیو کے کانسیپٹ ہم نے پچھلے چند ایک لیکچرز میں ڈیولپ کیے تھے، ان کو ہم پریکٹیکلی کس طرح بانڈ کی ویلیو ڈٹرمن کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس کو یوز کرنے سے پہلے ہم نے یہ چاہا کہ ہم ڈیفائن کریں، ہم ایکسپلین کریں کہ بانڈ بیسیکلی ہوتا کیا ہے. اینڈ دیئر وی سیڈ کہ ہمارا جو بانڈ ہے دیٹ از این انسٹرومنٹ آف لانگ ٹرم لون. لیکن یہ لانگ ٹرم لون جو ہے میں اور آپ نہیں لے سکتے. یہ ایک کریڈٹ وردی کارپوریشن یا گورنمنٹ ٹرسٹ وردی، جس پہ لوگوں کا، انویسٹر کا ٹرسٹ ہو، جن کے بارے میں پرابیبلٹی آف ڈیفالٹ، یعنی کہ یہ چانس کہ وہ ڈیفالٹ کریں گے فار دی پیمنٹ آف دی کیوپان اور فار دی ری پیمنٹ آف دی پرنسپل اماؤنٹ بورڈ. تو نارملی وہ ہماری کارپوریشنز یا گورنمنٹس ہوتی ہیں. سو بانڈس میں جو ہے ایشوئرز دو طرح کے ہوتے ہیں، نارملی گورنمنٹ ایجنسیز اینڈ دی لارج سائز کارپوریشنز. ود ان دی بانڈ ہم نے یہ کہا تھا کہ دیر آر سرٹن ٹرمینالوجیز. اس میں سب سے پہلی ہے کیوپانس. کیوپان کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ جو ریگولر پیمنٹس انویسٹر جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے دیٹ از نون ایز دی کیوپانس. اب دیٹ پیمنٹ جو ہے وہ ریزمبل کرتی ہے ٹو این اینوٹی، کیونکہ وہ ریگولر ہے، اس کی اماؤنٹ فکسڈ ہے، ایٹ دی اینڈ آف دی ٹائم پیریڈ وہ ہمیں ملے گی. سو دیٹ ریزمبلس ٹو این آرڈنری اینوٹی. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز آ جاتی ہے پرنسپل اور دی فیس ویلیو. پرنسپل یا فیس ویلیو وہ اماؤنٹ ہے جو ہمیں بانڈ کی یا لون کی ایکسپائری کے اوپر ملے گی، اور وہ ہمیں مینس انویسٹرس. اس کے ساتھ آ جاتی ہے ہماری میچورٹی ویلیو یا فیس ویلیو، وہی جو ہمیں ملے گی، بٹ اس کے ساتھ ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے میچورٹی ٹائم کا. میچورٹی ٹائم از دی پیریڈ آف ٹائم جس کے لیے ہمارے پاس ایشور نے لون لیا ہے اور جس کے بعد ہمیں فیس ویلیو یا میچورٹی ویلیو جو ہے وہ واپس مل جائے گی. یہ سارے فیچرز بانڈ سے ریلیٹڈ جو ہیں، ونس وی انڈرسٹینڈ دیم، تو ان کو یوز کرتے ہوئے اور ٹائم ویلیو آف منی کے کانسیپٹ کو لگاتے ہوئے وی کین کمفرٹیبلی کیلکولیٹ دی پریزنٹ ویلیو یا ورتھ آف اے بانڈ ان دا مارکیٹ پلیس. لیکن اس میں ہمیں ایک اور ایڈڈ انفارمیشن چاہیے ہے، اور وہ ایڈڈ انفارمیشن ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ. کیونکہ جب بھی ہم پریزنٹ ویلیو یا فیوچر ویلیو کی بات کرتے ہیں وی نیڈ این انٹرسٹ ریٹ، اور پریزنٹ ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں جو انٹرسٹ ریٹ چاہیے دیٹ از دی ڈسکاؤنٹ ریٹ. تو بانڈ کے سلسلے میں ہم مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ کو لیتے ہیں ایز اے ڈسکاؤنٹ ریٹ، کیونکہ وہی ہماری اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے. سو جب ہمارے پاس ایک سینیریو ہے کہ ہمارا کیوپان ریٹ از اکول ٹو دی مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ، اگر کیوپان ریٹ 8% ہے اور مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ بھی 8% ہے، تو ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو ول بی اکول ٹو دی فیس ویلیو. اس کو ہم کہتے ہیں کہ پار ویلیو بانڈ. اگر پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ فیس ویلیو سے کم ہو ہم اسے کہیں گے ڈسکاؤنٹ بانڈ، اور اگر پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ فیس ویلیو سے زیادہ ہو تو ہم اسے کہیں گے پریمیم. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے ہمیں ایک بیسک کانسیپٹ دیتی ہیں، دیٹ از کہ ایگزسٹنگ بانڈ کی جو ورتھ ہے ان دا مارکیٹ اٹ ویریز انورسلی ود دی مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اسی بانڈ کے کانسیپٹ کو اینڈ انٹرسٹ اینڈ دی بانڈ ویلیو ریلیشن شپ کو لے کے چلتے ہوئے ہم اگلے لیکچر میں اس کو کنٹینیو کریں گے اور فردر بانڈس کے فیچر دیکھیں گے اور بات کریں گے کہ مارکیٹس جو ہیں جن میں بانڈ جو ہیں وہ بیچے اور خریدے جاتے ہیں ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.